اجازت ہے اس کی. مہر کا حق بھی ہے. مہر کے تعلق سے بہت غلط فہمیاں حضور, سمجھ ہی نہیں پاتی ہیں عورتیں کہ وہ حق ہے کیا, اور مرد بھی یہ نہیں سمجھتا. کبھی کبھی تو اکثر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ زندگی بھر مہر کی رقم دیتے نہیں ہیں, اور جب میت ہو جاتی ہے شوہر کی تو اس کے بعد گھر والے رشتہ دار, وہ بیچاری عورت رو رہی ہوتی ہے, اس سے کہتے ہیں مہر معاف کر دو, پھر میت اٹھاتے ہیں. تو اس طرح کرنا کیسا ہے جبکہ اس کا وہ حق ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنی بہنوں کو یہ بتا دیں کہ مہر آپ لوگوں کا اپنا حق ہے. جی, یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حق دیا ہے کہ مہر کے بدلے میں نکاح کریں. جی, بغیر مہر کے شوہر نکاح نہیں کر سکتا. اگر بغیر مہر کے نکاح ہو گیا تو بھی مہر دینا پڑے گا. تو نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوگا, نکاح مقرر کرنا پڑے گا, اور یہ مہر عورت کا حق ہے. لہذا عورت کو یہ حق دیا گیا ہے اسلام میں کہ وہ جتنا مہر لینا چاہے اتنے مہر کی فرمائش کرے. اب اگر وہ مہر زیادہ ہو تو شوہر, ہونے والا شوہر گزارش کر سکتا ہے کہ اس میں کچھ کمی کر دو. مثلا عورت نے فرمائش کر دی 50,000 کی, وہ کہتا ہے 50,000 میری حیثیت سے زیادہ ہے, 45,000 کر دو, 40,000 کر دو. حضرت یہاں 786 رکھ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ علاقوں میں ہے اس طرح سے 786 روپیہ مہر, کوئی کہا 1100 روپیہ مہر, کہیں کہیں 11,000 ہو جاتا ہے, تو کہیں زیورات کی شکل میں 19 مسقال سونا مہر میں باندھ دیتے ہیں, لیکن وہ کبھی پورا دیتے ہیں کبھی نہیں بھی دیتے ہیں. 786 یا 1,000 یا 1,100 روپے آج کی مہنگائی کے زمانے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں, اور اتنے روپے مہر بھی مقرر نہیں کیے جا سکتے. جی حضرت, مہر کی مقدار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 400 درہم چاندی تھی. یعنی آج کے حساب سے اس کو ذرا جوڑ لیے تو کیلکولیٹر نکال لیجیے. 200 درہم چاندی کے 56 روپے بھائی, تو 400 درہم چاندی کے 112 روپے ہو گئے, 112 ہو گئے نا. جی, اب 112 کو 11 گرام 664 ملی گرام سے ضرب دے دیجیے. 112 کو ضرب دے دیں 11.664 ملی گرام. جی جی, 1 کلو 306. جی, 400 درہم چاندی کا وزن ہے آج کے رائج وزن سے 1 کلو 306 گرام 368 ملی گرام. جی, 1 کلو 306 گرام 368 ملی گرام. جی, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پہ جو عورتوں کا مہر مقرر ہوتا تھا وہ چاندی میں مقرر ہوتا تھا, اور چاندی کا وزن کتنا ہوتا تھا؟ 1 کلو 600 1 کلو 306 1 کلو 306 گرام. عام طور پہ یہ اس کا وزن ہے. اب آج کے چاندی کے ریٹ سے معلوم کر لیں کہ 1 کلو 306 گرام چاندی کا دام کتنا ہوا. جی, یہ سرکار کے زمانے کی بات ہے جب روپے پیسے بہت کم تھے اور لوگوں میں غریبی اور محتاجی اتنی تھی کہ لوگ ایک چادر پہن لیتے تھے اور ایک چادر اوڑھ لیتے تھے. جی, اس سے زیادہ ان کو کپڑے نہیں مل پاتے تھے. مگر عورتوں کے مہر کی اسلام میں حیثیت اتنی زیادہ ہے, اتنی بلند ہے کہ 1 کلو 306 گرام چاندی اس زمانے میں عام طور سے عورتوں کا مہر مقرر کی جاتی تھی. یعنی اتنا حق دیا گیا ہے. اتنا حق دیا گیا ہے. دیکھیے, لوگوں میں غریبی محتاجی بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ تھی. بلکہ کتنے لوگ, کچھ لوگوں نے سرکار سے سوال پوچھا. جی, یہ صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اگر کوئی آدمی ایک ہی کپڑا یعنی صرف لنگی پہن کر نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو حضور نے پوچھا کیا تم میں سے ہر آدمی کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ جی, جی, تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے تو نہیں ہیں.
بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو ان کی نماز تو ہوتی ہی ہے. جی جی یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی بتانا یہ ہے کہ اس وقت غریبی اتنی تھی. اور غریبی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتا تھا. اچھا لوگ رات پوری کی پوری رات اندھیرے میں گزار دیا کرتے تھے. اتنا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں ایک دیا جلا لیں، چراغ روشن کر لیں. ایسی غربت اور محتاجی کے زمانے میں بھی مہر کی مقدار کتنی تھی؟ 1 کلو 306 گرام چاندی. جی اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کی نظر میں مہر کی اہمیت کتنی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وقت ہوا تو ان کا مہر مقرر ہوا تھا 1 کلو 866 گرام چاندی. اچھا جی 1 کلو 866 گرام اور 140 ملی گرام یعنی تقریباً 2 کلو چاندی. جبکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی حیثیت سے بہت کمزور تھے. جی اس کے باوجود جی یہ مال مقرر ہوا تھا. جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا جی تو اس زمانے میں لوگوں نے مال زیادہ زیادہ بڑھا کر رکھنے شروع کر دیے. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر کیا مسجد میں کہ لوگوں کیا وجہ ہے کہ تم لوگ مہر بہت بڑھا کر اب رکھ رہے ہو، زیادہ مہر دے رہے ہیں. زیادہ مہر دے رہے ہو. جی حضور کے زمانے میں مہر تو کل 400 درہم چاندی تھا، اچھا یعنی 1 کلو 306 گرام چاندی تھا مہر، اور تب تم لوگ اتنا بڑھا کر مہر مقرر کر رہے ہو. انہوں نے فرمایا سنو، سرکار کے زمانے میں جو مہر تھا وہ کافی ہے اور اس پر تم لوگ اب مہر نہ بڑھاؤ، اتنا ہی رکھو. اچھا یہ تقریر کر کے جب باہر نکلے تو ایک خاتون ان کی تقریر سن رہی تھی. جی عورتوں کو نے اپنے حق کے لیے خلیفہ وقت سے لڑائی لڑی. جی جی خلیفہ وقت سے ایک عورت نے اپنے حق کے لیے لڑائی لڑی. یعنی ان کو اظہار رائے کی آزادی بھی تھی، اظہار رائے کی مکمل آزادی مکمل تھی. آزادی. یہ حق بھی اسلام نے دیا ہے اسلام نے مکمل دیا ہے عورتوں کو. جی ہاں. جی آزادی گفتار کا بھی حق ہے اور سبحان آزادی رائے کا بھی حق ہے. جی جی سبحان اللہ. دونوں حق اس کے اندر. یعنی لوگ عام طور پر یہ پکچر پیش کرتے ہیں کہ عورتوں کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے. نہیں مکمل حق تھا بولنے کا. جی بس یہ تھا کہ وہ مردوں کے مجمع میں نہیں آئیں، جی کنارے رہیں جی اور وہاں سے اپنی بات کو پہنچائیں، اپنی آواز پہنچائیں. جی 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 مردوں میں گھل مل کر نہ بیٹھیں، شمع انجمن نہ بنیں. جی یعنی اپنے حیا کی پاسداری کریں. اپنی حیا کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے حق کی آواز اٹھائیں اور اپنے حق کی لڑائی لڑیں. جی اس خاتون نے ان کا دامن تھام لیا اور کہتی ہے عمر آپ نے مال پر پابندی لگا دی ہے کہ 400 درہم سے زیادہ مال نہ مقرر کیا جائے. کہا ہاں. تو وہ خاتون کہتی ہیں پھر قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے مال میں کسی عورت کو قنطار دے رکھا ہو. بتاؤ قنطار کی حد کیا ہے؟ قنطار کا معنی ہے مال کثیر، زیادہ مال. جی تو اس خاتون نے پوچھا قنطار یعنی مال کثیر کی حد کیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اگر 1000 چاندی ہو تو بھی مال کثیر ہے، اور 2000 کلو مال چاندی ہو تو بھی مال کثیر ہے، اور 10 ٹن چاندی ہو تو بھی مال کثیر ہے، اور 10 ارب چاندی ہو تو بھی مال کثیر ہے. تو مال کثیر کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. قرآن نے مال کے لیے قنطار کا لفظ استعمال کیا ہے، مال کثیر. اور مال کثیر کی کیا حد ہے؟ عمر اس کو بتائیں تب آگے بڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. انہوں نے خاتون سے معافی مانگی، فوراً واپس ہوئے، پھر لوگوں کو اکٹھا کیا. لوگوں میں نے یہ تقریر کی تھی اور آپ لوگوں پر پابندی لگائی تھی کہ مہر آپ بڑھا کر نہ رکھیں. مگر سنو، اللہم کل احد افقہ من عمر، اے اللہ ہمارا ہر فرد عمر سے زیادہ فقیہ اور سمجھدار ہے. جی جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ لوگوں کو میں اختیار دیتا ہوں، آزادی دیتا ہوں کہ
کہ جتنا زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کرنا چاہے مقرر کر سکتے ہیں، خلیفہ کی طرف سے کوئی پابندی اور کوئی روک نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، شرعی حقوق کے لیے ایک عورت کی آواز پر خلیفہ وقت یہ کہہ رہے ہیں۔ خلیفہ وقت یہ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا حقوق دیے ہیں اسلام نے خواتین کو شرعی دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ کسی خاتون نے، بہن نے یہ پوچھا کہ مہر کی رقم اتنی جب ملے تو اس کا وہ عورت کیا کرے، یعنی وہ خود کو خرچ کرنے کا حق رکھتی ہے یا اس میں بھی پھر پوچھ کے خرچ کرنا پڑے گا، یا دوسری اس کی جو جائیداد ہے جو حق آپ نے بتائے؟ میری بہن، یہ تمہارا اپنا حق ہے اور تم اس کو اپنے ضروری اور نیک مصارف میں خرچ کرو۔ مثلا اس کی زکوٰۃ نکالو، صدقہ فطر نکالو، بقرعید کے موسم آ جائے تو اپنے لیے قربانی کا انتظام کرو، طبیعت خراب ہو گئی تو اپنا علاج کرو، اور کوئی خاص چیز کھانے پینے کی ضرورت ہے یا بچے مانگ رہے ہیں کہ ماں ذرا اپنے پاس سے کچھ کھلائیے پلائیے، تو اس میں سے کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ بینک بیلنس نہ کرنا، اچھا، فکس ڈپازٹ نہ کریں؟ ہاں، یعنی بخیلی نہ کرنا۔ اچھا اچھا، لیکن فکس ڈپازٹ میں رکھ سکتی ہے نا؟ فکس ڈپازٹ میں رکھ سکتی ہے، جی جی جی، لیکن اس طور پہ رکھے کہ بڑھے جی، تو اس بڑھے ہوئے مال کو اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے بھائیوں پر خرچ کرے، اپنی اولاد پر خرچ کرے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر خرچ اچھا، اتنا پیسہ اس کے پاس فکس ڈپازٹ میں ہے، 50,000 سمجھ لیجئے، 1 لاکھ روپیہ ہے ایگزامپل، پھر بھی اس کے نفقے کی، نان و نفقہ کی ذمہ داری شوہر ہی پر اس ہوگی کے نا؟ نان نفقے کی ذمہ داری مکمل شوہر پر ہی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ رکھ کر بھی شوہر سے ہی اس کو شوہر لینا ہے۔ چیز، ہاں، مگر یہ یوں نہ رکھے کہ خرچ نہ کرے، جی کیونکہ اس کو تو بخیلی قرار دیا جائے گا۔ سوال اچھا آیا ہے۔ جی جی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنے اوپر خرچ کیا۔ جی اپنے اوپر سے مراد کیا؟ اپنے اوپر یا اپنے بال بچوں پر، جی، یا آگے بھیجا، یعنی صدقہ و خیرات کیا جو قیامت میں کام آئے گا، جی 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 جی، اور جو تم نے چھوڑ دیا کہ نہ اپنے اوپر اپنے بال بچوں پر خرچ کیا اور نہ آگے بھیجا صدقہ و خیرات کیا، تو وہ تو وارثوں کا مال ہے، اس میں تمہارا کیا؟ اچھا، وہ وراثت میں چلا جائے گا، وراثت مرنے میں کے چلا بعد۔ جائے گا۔ اچھا اچھا، تو اس سے وہ کام کرو جو جس سے تمہارا بھی بھلا ہو، دنیا کا اور آخرت کا۔ جی صدقہ و خیرات کرو، بال بچوں پر خرچ کرو، اور اگر مدرسے کے لیے، تبلیغ کے لیے کوئی چندہ کرنے جائے تو دل کھول کر چندہ دو۔ جی، عورتوں کا چندہ ہمیشہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جی 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 مگر جب رہے تب تو، جی، اس لیے تم لوگ اسٹور کرو اور نیک کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش زیادہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اب مہر کے تعلق سے آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ مقرر کرو، تو ایک خاتون نے یہ پوچھا کہ اگر کسی کی 786 پر شادی ہو گئی ہو تو اب وہ کیا کرے؟ شوہر سے گزارش کرے، اور بہتر یہ ہے کسی عالم دین سے کہو کہ وہ تمہارے شوہر کو سمجھائے۔ شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ شوہر اور بیوی بعد میں بھی مہر میں جتنا اضافہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کتنی عمر تک؟ پوری زندگی بھر، سبحان اللہ۔ اچھا، بڑھاپے تک۔ تو اب ڈیمانڈ شروع ہو جائے گا گھر جانے کے بعد؟ بہت اچھا ہے، اچھا ماشاء اللہ۔ جھگڑے کی حد تک نہ ہو، اچھا، جھگڑا نہ کریں، پیار محبت کے ساتھ ہو۔ اچھا ماشاء اللہ۔